شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی عقائد کا سبق ہے اور اس کے اندر عقیدہ شفاعت باب نمبر 13. تو شفاعت جو ہے وہ کئی صفحہ نمبر بتائیے گا. صفحہ نمبر جو پی ڈی ایف فائل ہے اس جو آپ کے پاس اسکرین پر آ رہی ہے اس میں 168 ہے، اور جو کتاب بھی کتاب ہے اس میں 196 ہے. ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، جو نیا ایڈیشن ہے، جو تیسرا ایڈیشن ہے 2016 کا، اس کا صفحہ نمبر 196، باب نمبر 13. اگر کسی کے پاس کوئی اور چھاپا ہو تو اس کے فہرست میں جا کر باب نمبر 13 دیکھا جا سکتا. تو جی مل گیا، شکریہ. سفارش کی مختلف قسمیں ہیں، اور قیامت میں بھی سفارش ہوگی، مختلف لوگوں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ایک کا نام شفاعت کبریٰ ہے. تو پھر سفارش کی کیا حقیقت ہے، یہ اس کے بارے میں آج باب ہے. تو پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ جس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر فرمایا کہ اے اولاد کعب ابن لوئی، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد مرہ ابن کعب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد شمس، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد مناف، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے اولاد عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اے فاطمہ، اپنی جان کو عذاب سے بچا لے، مجھ سے میرا مال مانگ لے جو کچھ تجھے چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے کام نہیں آؤں گا. یعنی جو لوگ کسی بزرگ کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کی حمایت کا بھروسہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مغرور ہو کر نڈر ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ہوشیار کر دیں. آپ نے ایک ایک کو، یہاں تک کہ اپنی لاڈلی صاحبزادی کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ حق قرابت اسی چیز میں ممکن ہے جو انسان کے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں مال ہے، اس کے دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، لیکن خدا کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں کسی کی بھی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا بھی وکیل نہیں بن سکتا. ہر شخص قیامت کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لے اور دوزخ سے بچنے کی آج ہی فکر کر لے. معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی فقط رشتہ داری خدا کے ہاں کام آنے والی نہیں، جب تک انسان خود نیک عمل نہ کرے بیڑا پار ہونا مشکل ہے. تو اس ابھی جو بات پیچھے سے چل رہی ہے، ابھی تو اس حدیث کا خلاصہ ہم سب کے سامنے آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار تھے، جیسے جن کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارا چلو حضور سے رشتہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک ایک کا نام لے کر، یہ عربوں میں اس کا بہت دھیان رکھا جاتا تھا کہ یہ خصوصاً ویسے ہی رشتہ داری کا خیال تھا. ہمارے ہاں تو اتنے نسب کی جو شجرہ نسب محفوظ بھی نہیں رکھا جاتا اکثر اوقات. عربوں میں تو اس کا بہت اہتمام تھا، بہت اوپر تک یاد رکھتے تھے ان کی اولاد کون ہے، اور اسی کے حساب سے پھر درجہ بندی بھی رکھتے تھے. یہ ہمارے باپ کی اولاد ہے، یعنی ایک باپ کی اولاد ہے تو جس ہم بھائی ہوتے ہیں، پھر ایک دادا کی اولاد ہے تو یہ فرسٹ کزن ہو گیا. ہم سے اور
پر دادا کی اولاد ہے تو سیکنڈ کزن، تو وہ تو اس سے بھی آگے جاتے اس دادا کے باپ کی اولاد، پھر دادا کے دادا کی اولاد، دادا کے دادا کی باپ کی اولاد، دادا کے دادا کی دادا کی اولاد، اس طرح یہ دیکھیں آپ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اسی طرح نسب بھی چل رہا تھا ان کا، تو سارے یعنی کہ بہت سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، فورتھ، سب کو آپ ان کے خاندانوں کو نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی کہیں میرے بھروسے پہ نہ آتا کہ وہاں سے دور سے شروع کر کے قریب لاتے رہے، پھر آپ دیکھیں ہاشم، پھر عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، پھر ان سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چونکہ کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی، آپ اپنے والد عبداللہ کی اکیلی اولاد تھی، تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شریک نہیں کیا، پھر آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی اس میں سے فاطمہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیٹی ہیں، ان کو بھی کہہ دیا کہ اس بھروسے پر نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں دوسری روایت آتی ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا مفہوم ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، جس کا عمل اسے سست کر دے تو اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا لوگ مشقت میں پڑ گئے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، فصلیں اجڑ گئیں، جانور ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا مانگے، ہم اللہ کے پاس آپ کو شفیع بنانا چاہتے ہیں، یعنی سفارشی، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو شفیع اور سفارشی بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یعنی اللہ پاک ہے۔ آپ اتنی دیر تک اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے کہ صحابہ کے چہروں میں اس کا اثر محسوس ہونے لگا، پھر فرمایا نادان، اللہ پاک کسی سے سفارش نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے۔ نادان جانتا ہے اللہ کیا ہے، اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے اور انگلیوں سے گنبد کی طرح بنایا، اور اس کی وجہ سے وہ چرچرا رہا ہے جس طرح اونٹ کی کاٹھی سوار کے بوجھ سے چرچراتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ اس حدیث کے پہلے شرح پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، ایک دیہاتی نے آپ کے پاس آ کر لوگوں کی حالت زار بیان کی اور آپ سے دعا کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں، اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں کہ یہ بات سن کر آپ خدا کے رعب اور خوف سے کانپنے لگے اور آپ کی زبان پر خدا کی بڑائی کے کلمات آ گئے۔ حاضرین مجلس کے چہروں پر خدا کی عظمت سے تغیر اور تبدیلی کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر آپ نے اس گوار کو سمجھایا، یعنی کہ جو دیہات سے گوار سے مراد دیہات سے آئے تھے سیدھے سادے، اس کے اختیار تو مالک ہی کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کو پیغمبر کے پاس سفارش بنا کر لائے تو گویا مالک و مختار پیغمبر کو بنا دیا گیا، حالانکہ یہ شان خدا کی ہے۔ آئندہ اس قسم کا کلمہ زبان سے نہ نکالنا، خدا کی شان بہت ہی بڑی ہے، تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے بے بس ہیں، تمام آسمان اور زمین کو اس کا عرش ایک گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے، عرش باوجود ہے کہ اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا اور چرچرا رہا ہے، مخلوق کے تصور میں اس کی عظمت نہیں آ سکتی اور کوئی اس کی عظمت کو اپنے خیالات سے ادا بھی نہیں کر سکتا، اس کے کام میں دخل دینا اور اس کی عظیم سلطنت میں ہاتھ ڈالنا تو درکنار، وہ شہنشاہ بلا فوج اور لشکر کے اور بلا وزیر اور مشیر کے ایک آن میں کروڑہا کام کر دیتا ہے، بھلا وہ کس کے پاس آ کر سفارش کر سکتا ہے اور کون اس کے سامنے مختار بن سکتا ہے۔ لوگوں میں ایک خط مشہور ہے جس میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یعنی اے شیخ اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کرو، یہ شرک اور بے ادبی ہے،
اگر کوئی یہ کہے کہ اگرچہ بظاہر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے، تو اس کا یہ کہنا خود بے ادبی ہے، کیونکہ خدا کی ذات پہیلیوں سے بالا تر ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ بھائی اس کی نیت تو صاف ہے، زبان سے جو مرضی بول رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں اپنی زبان سے نہ واقفیت میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، پڑھ لیں کہ بھئی جس کا مطلب صحیح نہیں بنتا۔ قرآن اور حدیث میں کوئی بات آتی ہے، حدیث میں کوئی بات آ گئی، اب اس کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، اس لیے اس کا صحیح مطلب بیان کرنے کے لیے تعویل تو کی جاتی ہے، لیکن کلام الناس میں ہمیں تعویل کرنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایسی جو حدیث میں دعا آ گئی، وہ تو الفاظ چونکہ حضور سے منقول ہیں تو وہی دعا کے پڑھنی ہے، لیکن کوئی ایسی ورد، کوئی ایسا درود، کوئی ایسی ختم جو لوگوں سے منقول ہے، پھر اس کی بے جا تعویل کرنا کہ نہیں اس سے یہ مراد نہیں، اس سے یہ مراد ہے، اس سے ذات نہیں، اس سے صفات مراد ہے، اس سے بلا واسطہ نہیں بلا واسطہ مراد ہے، تو اس کی بلا وجہ تعویل کرنا بھی ٹھیک نہیں، یہ خود بے ادبی ہے۔ اس کی بلا وجہ تعویل کرنا بھی بے ادبی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو پہیلیوں سے بالا تر ہے، کہ ہم کیوں کہے کہ بھی اس سے یہ مراد نہیں، اصل میں یہ مراد ہے۔ خیر بات شفاعت کی چل رہی ہے، سفارش کی، تو یہ پہلی تو ایک کس حضور نے بتا دیا کہ کس معاملے میں سفارش نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا میں پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے سفارش ادنا کرتا ہے اعلیٰ کے لیے، اعلیٰ سے دو باتیں پتہ چل گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر کسی کے سفارشی نہیں بن سکتے۔ شفاعت کی حقیقت، یہاں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ عوام اور انبیاء، نہیں یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ عوام انبیاء اور اولیاء کی شفاعت پر نازاں ہیں اور شفاعت کے غلط معنی سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سفارش کا، شفاعت کا صحیح مطلب کیا ہے۔ در حقیقت شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر اس کو سمجھنے سے پہلے ہم دنیا کی مثالیں سمجھ لیں، پھر آگے بات سمجھ آئے گی کہ دنیا میں ایک ہم کسی محکمے میں جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا سفارش کرواتے ہیں، کہیں داخلہ نہیں ہوتا سفارش کرواتے ہیں، اس کی الگ الگ مثالیں ہیں، تو وہ مثالیں پہلے دیکھ لیں۔ در حقیقت شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً بادشاہ کی نگاہ میں چور کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر یا وزیر اس کی سفارش کر کے سزا سے بچا لے۔ بادشاہ تو چور کو سزا ہی دینا چاہتا تھا جیسا کہ آئین و قانون ہے، مگر امیر سے دب کر اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ امیر رکن سلطنت ہے اور اس کی وجہ سے سلطنت میں دن رات ترقی ہو رہی ہے۔ بادشاہ یہ خیال کر کے کہ اس امیر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے ورنہ حکومت کے نظم و نسق میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اور غصے کو پی جانا عین مناسب ہے، چور کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس قسم کی سفارش کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں۔ وجاہت، شفاعت، اب ہر سفارش کا ایک نام ہے اصطلاحی طور پر، تو اس سفارش کو جو کسی کی وجاہت سے ہوتی ہے کہ کسی کی مرتبے کی وجہ سے، یار اس کی بات اس لیے مانو کہ اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اس کی سے جیسا اس کے مرتبے سے امپریس ہو کر، تو اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں۔ یعنی امیر کی جاہ اور عزت کی وجہ سے اس کی بات مانی گئی، تو یہ تو ایک دنیا کی سفارش کا معاملہ ہو گیا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر، خدا کے ہاں شفاعت وجاہت قطعی طور پر ناممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے دبنے کی صورت پیش آ جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو قطعی طور پر ناممکن ہے۔ جو شخص کسی غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے وہ قطعی مشرک ہے اور بڑا جاہل ہے، کہ جس ذات نے سب کچھ پیدا کیا، سب اس کے تابع، سب اس کی مرضی سے چل رہا ہے، تو وہ کسی سے دب کر کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کسی کے پریشر میں آ کے کام کر رہا ہے، یہ سمجھ لینا نعوذ باللہ شرک ہے۔
اس نے خدا کے معنی سمجھے ہی نہیں، شہنشاہ کی قدر و منزلت پہچانی ہی نہیں۔ اس شہنشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تو یہ شان ہے کہ ایک دم میں عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے، دوسرا عالم پیدا کر دے۔ اس کے تو ارادے ہی سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے مادے کی اور سامان کی حاجت ہی نہیں۔ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن جبرائیل اور پیغمبر جیسے ہو جائیں تو ان کی وجہ سے سلطنت میں کچھ بھی رونق نہیں پڑے گی، یعنی کہ سلطنت میں کچھ بھی رونق نہ پڑے گی۔ اور اگر سب شیطان و دجال بن جائیں تو اس کی حکومت کی کچھ رونق بھی نہ گھٹے گی۔ وہ ہر حال میں تمام بڑوں کا بڑا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ بنا سکے۔ وہ تو یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لمبی چوڑی تمہارے پہلے بعد تمہارے انسان جن سارے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سارے یہ لوگ مل کر اس طرح بن جائے جو سب سے ناپاک کہہ لیں اور سب سے گناہگار شخص ہے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اللہ کی بادشاہت سے کسی چیز کی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، عبادت کرنے والوں کی عبادت سے اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والوں کی گناہ سے اللہ کی بادشاہت پہ کمی نہیں آتی۔ تو یہ تو سفارش اور شفاعت کی پہلی قسم شفاعت وجاہت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہزادہ بیگم یا بادشاہ کا محبوب کھڑا ہو جائے اور چور کو سزا نہ دینے دے، بادشاہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے ناراض نہ کرنا چاہے اور چور کو معاف فرما دے، اس کی سفارش کو شفاعت محبت کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس خیال سے کہ محبوب کی ناراضگی سے خود مجھے تکلیف پہنچے گی، محبوب کی بات مان لی۔ خدا کے دربار میں یہ بات بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے، وہ بھی پکا مشرک اور نرا جاہل ہے۔ وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے، کسی کو حبیب، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ، کسی کو وجی کا خطاب عطا فرمائے اور کسی کو رسول کریم، مکین، روح القدس اور روح الامین کے معزز القاب سے نوازے، مگر مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومتا ہے، اسی طرح اس کی ہیبت سے بھی اس کا پیتا پانی ہوتا ہے۔ یعنی وہ پھر وہی بات پریشر والی آ گئی، جس طرح کسی وجاہت سے پریشر میں آ جاتا ہے انسان، نے کسی کی محبت سے بھی پریشر میں اللہ تعالیٰ یا کسی کی محبت سے دباؤ میں آ جائے، اس طرح کا نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے درجے میں سمجھنا چاہیے۔ تیسری سفارش کی صورت یہ ہے کہ چور کی چوری تو ثابت ہو گئی، مگر وہ پیشہ ور چور نہیں ہے، بدقسمتی سے اس سے چوری سرزد ہو گئی، شرم کے مارے پانی پانی ہے، ندامت سے سر جھکا ہوا ہے، دن رات سزا کا خوف اسے کھا رہا ہے، آئین کی حرمت کو سر آنکھوں میں جگہ دیتا ہے اور خود کو سیاہ کار، گناہ گار اور سزا کا مستحق سمجھ رہا ہے۔ بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کی طرف رخ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل نہیں، شب و روز بادشاہی کا منہ تک رہا ہے کہ سرکار عالی کے یہاں سے اس باغی گناہ گار کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ بادشاہ کو اس کے حال زار پر ترس آ جاتا ہے اور اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے، مگر حرمت آئین کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں قانون کا احترام لوگوں کی نگاہ سے نہ گر نہ جائے۔ اب کوئی امیر یا وزیر بادشاہ کا اشارہ پا کر سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لیے بظاہر اس کی سفارش کا نام کر کے چور کو قصور معاف فرما دیتا ہے۔ امیر نے چور کی اس لیے سفارش نہیں کی کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے یا دوست آشنا ہے یا اس کی حمایت کو اس نے ذمہ لے لیا تھا، بلکہ محض بادشاہ کی مرضی دیکھ کر سفارش کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس قسم کی سفارش کو شفاعت بالاذن، اجازت و مرضی سے سفارش کہا جاتا ہے۔ دربار خدا بندی میں اس قسم کی سفارش ہوگی، قرآن پاک میں جس نبی یا ولی کی شفاعت کا بیان ہے وہ یہی شفاعت ہے۔ لہذا ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ ہی کو پکارے،
اسی سے ہر وقت ڈرتا رہے، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اسی کے آگے گناہوں کا معترف رہے، اسی کو اپنا مالک اور حمایتی سمجھے، اللہ کے سوا اپنا کہیں ٹھکانہ نہ جانے اور کبھی کسی حمایت پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وہ اپنے فضل اور کرم سے سب بگڑے کام بنا دے گا اور اپنی مہربانی سے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے تمہارا شفیع بنا دے گا۔ یعنی قرآن مجید میں بھی آتا ہے آگے جہاں پر آتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے، وہ آیتیں بھی پڑھ لیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو بھی سفارش کی اجازت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ بھئی آپ اس کی سفارش کر لیں، یہ اس قابل ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، تو پھر جب جس کی یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے گی تو جن کو اجازت ہوگی نبیوں کو اپنے درجے میں، ولیوں کو اپنے درجے میں، تو وہ لوگ پھر اس کی سفارش کر سکیں گے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہو سکتی ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ نے اجازت دے دی ہو اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو، جس کو اجازت دی ہے۔ دوسری آیت میں آتا ہے اور خدا کے سامنے سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے لیے اجازت دے دی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت الکرسی کے اندر بھی آتا ہے، ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے۔ بلکہ انہی آیات میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی بھی، وہ اس طرح کہ اگر قیامت کے دن شفاعت ہونی ہی نہ ہو تو پھر شفاعت کے نہ ہونے سے یہ نفع نہ دینے سے ان لوگوں کو مستثنیٰ نہ کیا جاتا جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی یا جن کو شفاعت کرنے کا اذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا، اور یہ استثناء عبث ہوتا، لیکن چونکہ قرآن پاک میں کوئی باعث عبث نہیں، لہذا یہ استثناء صرف امکان اور احتمال ہی نہیں ہے بلکہ واقع بھی ہوگا جیسے کہ اس آیت میں ہے۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ دو باتوں کا دھیان رکھیں، ایک تو یہ نہ سوچیں کہ یا کون شفاعت اللہ کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے، تو یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو شفاعت کا عقیدہ ہی غلط ہے، یہ بھی افراط ہے، اور یہ سوچنا کہ کوئی بھی کر لے گا، کسی کی بھی کر لے گا اور اللہ تعالیٰ دب جائیں گے، نعوذ باللہ پریشر میں آ جائیں گے، یہ بھی جہالت اور شرک کی بات ہے۔ تو اس کے درمیان جو درمیانی چیز ہے وہ سمجھنی چاہیے، جس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یعنی کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی سفارش ہو اور اس کی وہ اس قابل ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، تو اللہ کی اجازت سے پھر جن کے بارے میں اجازت ہو اور جن کو اجازت ہو، جس کو اجازت ہو کہ تم سفارش کرو، اشارہ دے دیا اللہ نے، اور ان کے بارے میں کرو اور ان کے بارے میں نہ کرو، تو جن کے لیے اجازت ہو اور جن کو اجازت ہو وہ لوگ سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس اجازت لی ہے، سفارش کرنے کی بھی اور سفارش کی جانے کی بھی۔ شفاعت کس کے لیے نہ ہوگی؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ اس آیت میں ظالمین سے مراد کفار مشرکین ہے، جیسے کہ ایک آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ آگے شفاعت کے لیے ایک ضابطہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کافروں مشرکوں کے بارے میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور عبادت کرنے کی صورت میں ان کو نفع نہ پہنچا سکیں گے، اور اپنی طرف سے ایک نفع کا اختراع کر کے کہتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان معبودان
کہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت میں اللہ کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ دوسری آیت میں آتا ہے یعنی کیا توحید کے دلائل قائم ہونے کے باوجود ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ مزعوم سفارشی کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، کیا پھر بھی ان کو شفیع اور سفارشی ہی سمجھے جائیں گے؟ یعنی ان کو شفیع اور سمجھاری سمجھے جائیں گے؟ یعنی شفاعت اور سفارش کرنے کے لیے کم از کم علم اور قدرت تو درکار ہے، جو ان میں بوجہ جماعت اور پتھر ہونے کی مفقود ہے۔ اور چونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ کوئی مشرک کہے کہ یہ جمادات اور مورتیاں فی نفسی سفارشی نہیں، بلکہ جن ہستیوں کی یہ مورتیاں ہیں وہ در حقیقت سفارشی ہیں اور وہ ذی روح بھی تھے اور ان میں علم اور قدرت دونوں ہیں، اس لیے آگے اس کا جواب دیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ سفارش کر سکے۔ اچھا، ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلا؟ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر یعنی اجازت کے بغیر کوئی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ سفارش کرنے والے کا اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی کہ جو سفارش کرنے والا ہے اللہ اسی کو اجازت دیں گے، اور دوسرے جس کی سفارش کی جائے اس کا قابل مغفرت ہونا۔ ٹھیک ہے، وہ لمبا ہے، کل انشاءاللہ فہم حدیث کا سبق ہوگا، اس سے پہلے باب مکمل تھوڑا کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے فہم حدیث کا شروع کریں گے۔ اس کے بارے کوئی سوال ہو جو آج پڑھا ہے اس سے متعلق؟